بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے 3 کام ضرور کرنا، ہر دعا قبول ہوگی۔ پیارے دوستو، رمضان کا مہینہ سب سے افضل اور برکتوں والا ہے۔ اس مہینے میں اللہ کی برکتیں لوٹ لو۔ اس مہینے میں اللہ سے جو کچھ منوانا ہے منوا لو، اللہ سے اپنی باتیں منوا لو، اپنی حاجتیں پوری کروا لو۔ پیارے دوستو، اگر آپ کے گھر میں برکت نہیں، دولت نہیں، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ میاں بیوی ہیں اور آپ میں آپس میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، اگر آپ پسند کی شادی کروانا چاہتے ہیں تو آپ ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ 3 کام کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور انسانوں کی دعائیں پوری ہوتی ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر اپنی رحمتیں نچھاور کرتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو کوئی بھی مشکل ہے یا آپ کو کوئی بھی حاجت ہے تو رمضان المبارک کا چاند دیکھنے سے پہلے یہ عمل میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لو۔ انشاءاللہ پہلے عشرے سے پہلے ہی آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والو، آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ صرف 2 منٹ کا وظیفہ ہے، 2 منٹ کا کام ہے، اور پھر پورا سال آپ کو سکون ہے، پورا سال غربت آپ کے گھر میں نہیں آئے گی، آپ کا کاروبار 14ویں کے چاند کی طرح چمک جائے گا، آپ کے گھر سے نحوست ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، آج ہی سے یہ ویڈیو دیکھ کر یہ عمل لکھ کر رکھ لو اور کسی بھی دن رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ 3 کام لازمی کر لینا۔ اس ویڈیو کو، اس وظیفے کو کبھی بھی اگنور مت کرنا، ورنہ سارا سال پچھتاؤ گے، کیونکہ یہ ٹائم، یہ وقت پھر 1 سال بعد آنا ہے۔ اللہ والو، ماہ رمضان کی عظمت اتنی بڑی ہے کہ اس مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس مہینے میں رب کریم سے 1 کروڑ بھی مانگے گا تو میرا رب اس کو 70 کروڑ عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ پیارے دوستو، شعبان ختم ہونے والا ہے اور رمضان کا چاند نظر آنے والا ہے۔ اب جتنے دن شعبان کا رہ گئے ہیں، ان دنوں میں آپ نے کسی بھی دن یہ 3 کام کر لینے ہیں۔ کوشش کریں کہ یہ آپ 30 شعبان کو لازمی کریں۔ 30 شعبان تک آپ نے یہ 3 کام کر لینے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی پوری زندگی مجھے دعائیں دیتے رہو گے۔ آج کا وظیفہ اتنا خاص، اتنا مجرب ہے کہ اس وظیفے کو جس نے بھی کیا ہے اس کی تمام مشکلات پوری ہوئی ہیں، اس کی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کروڑ پتی بنا دیا ہے۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ اگر کوئی فقیر بھی کر لیتا ہے، یہ 3 کام جو آج میں آپ کو اپنے وظیفے میں بتانے لگا ہوں، اگر کوئی فقیر بھی کر لیتا ہے تو وہ بھی کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے حالات بدلتا ہے کہ انسان کو خود سمجھ نہیں آتی کہ وہ ککھ پتی سے لکھ پتی بن جاتا ہے۔ آپ کے تمام رشتہ دار آپ کی کامیابیاں دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ اللہ والو، پسند کی شادی کے لیے یہ وظیفہ نہایت مجرب ہے۔ اگر آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو یہ 3 کام لازمی کر لینا۔ اگر آپ کے گھر میں کسی نے جادو کیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ جادو کی وجہ سے آپ کے تمام بنے کام بگڑ جاتے ہیں اور آپ کے گھر میں نحوست ہے، غربت ہی غربت ہے، پیسہ آتا ہے لیکن سمجھ نہیں آتا کدھر جاتا ہے، تو یہ 3 کام کر لو، آپ کے گھر سے جادو ختم ہو جائے گا، اللہ کی رحمت کی برسات ہو جائے گی آپ کے گھر میں۔ پیسہ جتنا آئے گا اس سے دگنا آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کے گھر میں پیسہ ہی پیسہ ہے۔ اللہ والو، رمضان کا چاند اللہ سے مانگنے کی گھڑی ہے۔ آپ نے اس گھڑی کو ضائع نہیں کرنا۔
ان گھڑیوں میں اللہ سے مانگنا ہے۔ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے رب کریم قبولیت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ بڑا ہی قیمتی وقت ہوتا ہے، اس لیے آپ نے یہ قیمتی وقت گنوانا نہیں ہے، آپ نے ہر حال میں اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو پیارے دوستو، چلتے ہیں اب اپنے آج کے ان 3 کام کی طرف۔ وہ کون سے 3 کام ہیں جو آپ نے رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے کرنے ہیں، یہ اب آپ کو بتاتے ہیں۔ یہاں ایک بات نوٹ کر لیں کہ اب آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، کیونکہ یہ 3 کام بڑے ہی مجرب ہیں اور بڑے ہی سمجھنے والے کام ہیں، اور اگر آپ نے یہاں ویڈیو سکپ کی تو پھر آپ وظیفہ اچھے طریقے سے نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے ویڈیو کو اب آپ نے سکپ نہیں کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے۔ تو ناظرین، چلتے ہیں پہلے کام کی طرف۔ اللہ والو، جو سب سے پہلا کام ہے اس میں آپ نے وضو کر کے مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا درود پاک نماز والا پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص کو 2 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 2 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 1 مرتبہ پھر جو درود پاک پڑھا تھا وہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یا رحمانو یا رحمانو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے رب کریم سے دعا کرنی ہے جو بھی آپ کی حاجت ہے۔ ناظرین، یہ آپ کا پہلا کام ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ یہ کریں گے تو آپ کا اثر شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے دوسرا کام کرنا ہے۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ وہیں مصلی پر بیٹھے بیٹھے آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے، اور آپ نے 11 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر کو 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت بیان کر دینی ہے۔ ناظرین، یہ ہو گیا دوسرا کام۔ اب تیسرا کام بہت ہی خاص اور مجرب اور سمجھنے والا ہے۔ اس کو آپ نے دھیان سے سمجھنا ہے اور اس کو ایسے ہی کرنا ہے جیسے میں بتاؤں گا۔ پیارے دوستو، تیسرا کام یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اللہ کے 2 صفاتی نام یا کریم یا کلیم، یا کریم یا کلیم، یہ آپ نے اللہ کے 2 صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور یہ ایک ہی بار پڑھنا ہے۔ اللہ کے جو 2 صفاتی نام ہیں ان کو بھی آپ نے ایک بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کو بھی آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورۃ کوثر کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص کو آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ پیارے دوستو، یہاں آپ کے 3 کام پورے ہو گئے۔ اب آپ نے وہی مصلی پر کھڑے ہو جانا ہے، اور آسمان کی طرف منہ کر کے، یعنی کہ چھت کی طرف منہ کر کے، اگر آپ کمرے میں پڑھ رہے ہیں تو آپ نے اوپر کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا لینے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہو، آپ کی جو بھی مشکل ہو، آپ نے اللہ تعالیٰ سے وہ بیان کر دینی ہے۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ، یہ 3 کام اتنے مجرب ہے کہ آپ جیسے ہی آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائیں گے، یہ وظیفہ اپنا عمل شروع کر دے گا، اور انشاءاللہ سورۃ کوثر، سورۃ اخلاص، اللہ کے صفاتی نام جو آپ نے پڑھ کر اللہ سے دعا مانگی ہے، یہ اپنا اثر دکھائیں گے، اور آپ کی مشکل دور ہو جائے گی، آپ کے بگڑے کام بننے شروع ہو جائیں گے، آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والو، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جس نے بھی کیا ہے وہ لکھ پتی سے کروڑ پتی بن گیا۔ اللہ والو، اس وظیفے پر آپ نے مکمل یقین رکھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اور اللہ پر پھر کامل یقین رکھنا ہے، کامل بھروسہ رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی حاجتیں اس وظیفے سے پوری ہو جائیں گی۔ چاند نظر آنے سے پہلے پہلے یہ وظیفہ لازمی کر لینا، اس ویڈیو کو اگنور مت کرنا۔ اپنے لیے وظیفہ کر کے خود بھی دعا کیجئے، اور میرے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔